السلام علیکم، میرا نام زوبیہ خان ہے۔ میں پنجاب ایگزامینیشن کمیشن میں لینگویج کوآرڈینیٹر ہوں۔ اسیسمنٹ پالیسی فریم ورک کے تحت منعقد کی جانے والی اسکول بیس اسیسمنٹ کے نتیجے میں ہونے والے پیپرز میں CRQ حصے کی مارکنگ کے لیے روبرکس تیار کی جاتی ہیں۔ روبرک میں سوال کے حصوں کو نمبروں کی بنیاد پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ روبرکس اسکولوں کو دیے گئے آئٹم بینک کے ساتھ مہیا کی جائیں گی۔ روبرکس کو سمجھنے کے لیے ویڈیو بنائی گئی ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد اساتذہ کے لیے روبرکس کی اصطلاح اور عمل کی وضاحت ہے، جس کا استعمال پرچہ جات، اسائنمنٹ کی مارکنگ اور مجموعی درجات کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ روبرک ایک تشخیصی آلہ ہے جو طلباء کے کسی بھی کام کے کسی بھی حصے میں تحریری، زبانی اور بصری کامیابی کے معیار کو واضح کرتا ہے۔ اس خوبی کی بدولت اساتذہ، طلباء اور والدین کے لیے جانچنے اور سیکھنے کے اہداف واضح ہو جاتے ہیں۔ ہر مضمون میں مارکنگ اور گریڈنگ کے لیے مختلف انداز میں روبرکس وضع کیے جاتے ہیں۔ انگلش کے مضمون کی اسیسمنٹ میں سوالوں کو قسم کے اعتبار سے 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ انگلش پیپر 3 سیکشنز پر مشتمل ہے۔ اسکول بیسڈ اسیسمنٹ انگلش پارٹ B انگلش پیپر 3 سیکشن پر مشتمل ہے: MCQs، CRQs، لسننگ اینڈ اسپیکنگ ایکٹیویٹی۔ انگلش پیپر مارکنگ کے لیے کچھ کی کنسیڈریشنز بنائی گئی ہیں۔ آئیے ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ Identify relevant rubric of the question. Example, paragraph, story or letter writing. Number 2, read the rubrics comprehensively. Example, award of marks, scoring rubrics, award marks as per performance level. Example, relevant content. Number 4, post marks by parts. Example, 2 plus 1 plus 5 plus 0 plus 10, which makes a total of 10. Number 5, add marks as total. Example, 10. انگلش پیپر مارکنگ کے لیے کچھ نوٹیشنز بنائی گئی ہیں جو کہ آبجیکٹیو مارکنگ کو سپورٹ کرتی ہیں۔ ٹک مارک مینس کریکٹ، کراس مینس انکریکٹ، انڈر لائن مینس ٹیک نوٹ آف اے سگنیفیکینٹ پوائنٹ which is a part of the rubric. Squiggly underline means that a point has been noted as incorrect. Spelling error SP, punctuation error PUNC, grammatical error GR. Exclusion mark shows that there is something missing that should be there, maybe a grammatical point or a unit. یہ تمام نوٹیشنز بچوں کے جوابات کو مارک کرنے کے لیے استعمال کیے جانے چاہیے، جس کی وجہ سے مارکنگ میں آبجیکٹیوٹی نظر آتی ہے۔ انگلش پیپر B میں سبجیکٹیو کویسچنز جیسا کہ پیراگراف رائٹنگ، سٹوری رائٹنگ، ڈائلاگ رائٹنگ اور لسننگ اینڈ اسپیکنگ ایکٹیویٹی کے کویسچنز شامل ہیں۔ ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ ان سوالوں کو کس طرح مارک کیا گیا ہے، جیسا کہ یہاں پر پیراگراف کا سوال دکھایا گیا ہے۔ Example 1، پیراگراف مارک کرنے کے لیے روبرک دیکھتے ہیں۔ پیراگراف رائٹنگ کا کویسچن 10 مارکس کا ہے۔ ایوارڈ آف مارکس کے لیے 5 مارکس 10 ریلیونٹ سینٹینسز کو دیے جائیں گے۔ 1 مارک مین آئیڈیا کے لیے ہے۔ 2 مارکس فارمل لینگویج اینڈ ورڈ چوائس کے لیے دیے جائیں گے۔ 2 مارکس کمپاؤنڈ سینٹینس اسٹرکچر کے لیے دیے جائیں گے۔ Write a paragraph of 10 sentences on my pet. Use correct punctuation, grammar and spelling. بچے کا حل شدہ سوال دیکھتے ہیں جس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اس نے 10 صحیح جملے لکھے ہیں جن کو مارکس ایوارڈ کیے جائیں گے۔ 5 مارکس ریلیونٹ سینٹینسز کے لیے، 1 مارک مین آئیڈیا کے لیے، 2 مارکس فارمل لینگویج کے لیے، 1 مارک یوز آف کریکٹ ایڈجیکٹو کے لیے دیا جائے گا۔ مارکس کی ڈیڈکشن 9-1 ہوگی جو کہ 8 مارکس پر مشتمل ہے۔ -1 مارک ڈیڈکشن اسپیلنگ، پنکچویشن، گرامیٹیکل اینڈ کیپٹلائزیشن ایرر پر مشتمل ہوگی۔ Example 2، Write a story using the title
The boy who cried wolf, wolf. Write a suitable moral for your story. Use correct punctuation, grammar and spelling. Marks 10. इस सवाल में बच्चे का हल शुदा जवाब देखने पर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये जवाब दुरुस्त नहीं है। एक इर्रेलेवेंट जवाब लिखा गया है जिसके लिए कोई भी मार्क्स अवॉर्ड नहीं किए जाएंगे। Example 3. Write a letter to your father telling him about your sister's illness. Use correct punctuation, grammar and spelling. Marks 10. 0.5 marks opening and closing conventions के लिए दिए गए हैं। Examination hall, city ABC, correct date format and salutation, इन सब के लिए 0.5 marks each award किए गए हैं। बॉडी ऑफ द लेटर के लिए 6 मार्क्स अवॉर्ड किए गए हैं। क्लोजिंग कन्वेंशंस के लिए 0.5 मार्क्स अवॉर्ड किए गए हैं। ग्रामेटिकल, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग एरर्स के लिए मार्क्स डिडक्ट किए गए हैं। टोटल मार्क्स यहाँ पर 8 अवॉर्ड किए गए हैं। इस लेटर में क्लोजिंग कन्वेंशंस मिसिंग नज़र आती हैं जिनके लिए 0 मार्क अवॉर्ड किया गया। एग्जाम्पल 4. डिक्टेशन वर्ड बैंक, इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर्स। ग्रुप की सूरत में लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटी कंडक्ट की जाएगी। टीचर 2 या 3 ग्रुप बनाएंगे जिसमें तलबा की तादाद को बराबर तकसीम किया जाएगा। तलबा को बारी बारी बुलाकर लफ्ज़ पढ़ने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद तलबा को शोर से पाक जगह पर बिठाकर डिक्टेशन कराई जाएगी। लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटी के लिए अवार्ड लिस्ट मुहैया की गई है जिसमें असातिज़ा बच्चों के सवालात को मार्क करने के बाद अवार्ड लिस्ट में उनके मार्क्स पोस्ट करेंगे। लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटी के तमाम सवालात एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हो सकते हैं जिसके लिए असातिज़ा का तमाम हिदायत गौर से पढ़ना ज़रूरी है। रूब्रिक्स की तमाम तफसील देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि रूब्रिक्स किसी सवाल में पूछी गई मालूमात की नंबरों की तकसीम है जो जांच के अमल को आसान फहम बनाती है।